بسم اللہ الرحمن الرحیم. الائیڈ کالج آف ہیلتھ سائنسز خانوال کیمپس کے فارمیسی ٹیکنیشین کورس میں آپ تمام بچوں کو بہت بہت خوش آمدید. امید ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے. ہاسپٹل فارمیسی میں آج ہم چیپٹر نمبر 7 ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن اینڈ چیپٹر نمبر 9 انٹروڈکشن ٹو کمیونٹی فارمیسی ڈسکس کریں گے. آج ہمارا لیکچر نمبر 6 ہے. یہ دونوں چیپٹر جو ہیں چیپٹر 7 اور چیپٹر 9 جو ہے یہ بہت ہی شارٹ چیپٹر ہیں, چھوٹے چیپٹر ہیں, تو اس لیے آج یہ دونوں چیپٹر جو ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں کور کر لیں گے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی انٹروڈکشن ٹو ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن. ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن یعنی کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے میڈیسن کو کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے, ان کی نگرانی کی جاتی ہے, ان کو چیک کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح پورے ہاسپٹل میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے یا کیسے جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہاسپٹل فارمیسی شیل بی ریسپانسیبل فار پروکیورمنٹ ڈسٹریبیوشن کنٹرول آف آل ڈرگس. یہ جو ہاسپٹل فارمیسی ہوتی ہے یہ ہاسپٹل کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزوں کی جو ہے یہ رسپانسیبل ہوتی ہے, ذمہ دار ہوتی ہے, جس میں پروکیورمنٹ یعنی جو ہے تمام میڈیسن جو ہے وہ خریدنا, پرچیز کرنا, ڈسٹریبیوشن ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا پورے ہاسپٹل کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹ کے اندر, کنٹرول آف آل ڈرگس اور تمام ڈرگ جو ہیں یہ ہاسپٹل کے اندر جو ڈرگز آ رہی ہیں اور جو ڈرگ جو ہیں یوز ہو رہی ہیں ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنا, ان کو نگرانی کرنا, ان کو کنٹرول کرنا, ان کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ان کا, یہ تینوں کا جو ہے یہ ہاسپٹل فارمیسی اس کی جو ہے رسپانسیبل ہوتی ہے. فارماسسٹ ٹوگیدر ود ہاسپٹل اسٹاف انکلوڈنگ PTC, پیشنٹ کیئر کمیٹی PCC اینڈ ایڈمنسٹریشن گورن دیز فنکشن. اب کیا کہتے ہیں ہاسپٹل فارمیسی کے اندر جو یہ ہاسپٹل فارمیسی کا اسٹاف یا ہاسپٹل فارماسسٹ یہ کیا کہتے ہیں جو ہاسپٹل کا جو اسٹاف ہوتا ہے جس میں پیشنٹ تھراپیوٹک کمیٹی, پیشنٹ کیئر کمیٹی اور جو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ان تمام پالیسیز کو, چاہے وہ پروکیورمنٹ ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, یہ کنٹرول آف ڈرگز ہیں, اس کو جو ہے اس فنکشنز کو جو ہے ان طریقہ کار کو جو ہے اس حوالے سے نہ صرف پالیسیاں بناتے بلکہ ان تمام پروسیجر کو, تینوں پروسیجر کو جو ہے وہ چلاتے بھی ہیں. فارماسسٹ مسٹ اسٹیبلش رپورٹنگ سسٹم اینڈ ڈسٹریبیوشن آف میڈیسن. فارماسسٹ جو ہے ہاسپٹل فارمیسی کے اندر یہ میڈیسن کے متعلق جو ہے جتنے بھی قسم کی جو ہے کمیونیکیشن ہے ان کو رپورٹ کرنے کا جو عمل ہے کہ میڈیسن کا کوئی اگر انفیکشن ہے یا پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پرابلم آ رہے ہیں ڈرگ لینے سے یا کیا کہتے ہیں ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں رپورٹ کرنے, اس کو جو ہے اس کو نوٹ کرنے میں, ان تمام ایڈیاز کو ان کو چیک کرنے میں اور کیا کہتے ہیں میڈیسن کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے میں, پیشنٹ تک پہنچانے میں یا نرسنگ سینٹر تک پہنچانے میں, نرسنگ اسٹیشن تک پہنچانے میں, میڈیسن کو یہ پورے ہاسپٹل میں جو ہے کیا کہتے ہیں بیوٹ کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے, تقسیم کرنے کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ فارماسسٹ جو ہے یا ہاسپٹل فارمیسی جو ہے اس کو بناتے ہیں, اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. فارماسسٹ مسٹ ڈیولپ کنسائز پالیسی ود دا اسسٹنس آف فارمیسی. اب فارماسسٹ جو ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ فارمیسی کے کیا کہتے ہیں فارمیسی کی اسسٹنس سے فارمیسی کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کی مدد سے جو ہے ایک جامعہ پالیسی بناتا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر کس طرح میڈیسن ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے اور کس طرح جو ہے ہم چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ہاسپٹل کی جو میڈیسن ہوتی ہے اس کی نگرانی کر سکتے ہیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. Pharmacists must develop concise policy with the assistance of pharmacy, therapeutic committee and nursing department for safe distribution of medicine.
ٹھیک ہے جی. یہاں پہ فارمیسی جو ہے وہ کنسائز پالیسی یعنی جامع پالیسی جو ہے اپنے فارمیسی اسٹاف کی مدد سے تھیراپیوٹک کمیٹی جو ہوتی ہے, ٹریٹمنٹ کے لیے جو کمیٹی ہوتی ہے, یا نرسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے, اور اس کے ان کے ساتھ مل کر ایک جامع پالیسی بناتے ہیں, طریقہ کار جو ہے وضع کرتے ہیں یا طریقہ کار بناتے ہیں کہ کس طرح جو ہے محفوظ طریقے سے دوائیاں جو ہے ہم ہاسپٹل میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں اب نیکسٹ ہے جی ڈاکومنٹیشن ٹو انشور کریکٹ ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف میڈیسن. میڈیسن کو جو ڈسٹریبیوشن یا ان کے کنٹرول کے حوالے سے جو ہے وہ کون سی ڈاکومنٹ کی جاتی ہے, کون سی ڈاکومنٹیشن یا کاغذی کارروائی جو ہوتی ہے یا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں کہ ان کی میڈیسن کی ڈسٹریبیوشن اور ان کا جو کنٹرول ہے یا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہے یا نگرانی جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جا سکے. ٹو انشور دا کریکٹ ڈسٹریبیوشن آف کنٹرول میڈیسنز ڈاکومنٹیشن ایز فالوز. اب جتنی بھی حساس قسم کی کنٹرول محتاط دوائیاں جو ہوتی ہیں, حساس قسم کی دوائیاں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کا جو ہے ٹھیک طریقے سے جو ہے ان کی ڈسٹریبیوشن کو, تقسیم کو پورے ہاسپٹل کے اندر جو ہے یقینی بنانے کے لیے جو ہے جو ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ یہ مدرجہ ذیل ڈاکومنٹ جو ہے کیا کہتے ہیں, جو یہ پوائنٹ جو ہے جو اب ہم پڑھیں گے تو یہ پوائنٹ جو ہے یہ اہم ہوتے ہیں, جس میں سب سے پہلے ہے رائٹنگ دا آرڈر. ٹھیک ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ جو آرڈر جو ہوتا ہے یعنی میڈیسن کا جو آرڈر دیتے ہیں, جو اپلیکیشن دیتے ہیں, وہ آرڈر جو ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, اس کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہونا چاہیے, وہ آرڈر کس طرح لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میڈیسن شوڈ بی گیون آن کوالیفائڈ فزیشین اینڈ medicine should be given on qualified physician prescription or order and exception to rule telephone or verbal orders in case of emergency. اب کیا کہتے ہیں میڈیسن جو ہے یہ کوالیفائڈ جو ہاسپٹل کے اندر جو ہے مستند ڈاکٹر جو ہوگا اس کی پرسکرپشن کے اوپر جو ہے یہ ہمیشہ دی جائیں گی. اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایک ٹیلیفونیکلی یا وربل جو ہے زبانی جو ہے کیا کہتے ہیں جو آرڈر ہوں گے ایمرجنسی کی صورت میں, اس کو جو ہے ان آرڈرز کی بنیاد پر بھی ہم میڈیسن دے دیتے ہیں. یہ ایکسیپشن جو ہے یہ ہم نے ایک خاص رول جو ہے یہ ہم نے ایک بنایا چھوڑا ہوتا ہے کہ ٹیلیفونیکلی یا وربلی اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ وربلی بھی جو ہے یا ٹیلیفونیکلی بھی جو ہے ہم میڈیسن دے دیتے ہیں, بعد میں اس کی ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں, وہ پرسکرپشن جو ہے ڈاکٹر بعد میں جو ہے وہ بھجوا دیتا ہے. فزیشین اسپیسیفائی دا فالوئنگ ڈیٹا آن آرڈر. اب جو فزیشین آرڈر کرتا ہے, جو نسخہ لکھتا ہے, اس کے اوپر کون کون سا ڈیٹا جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے پیشنٹ نام اینڈ لوکیشن, نیم آف میڈیکیشن. ٹھیک ہے, میڈیکیشن جو ہے دوائی جو ہے اس کا جنیرک نام ہونا چاہیے, سائنٹیفک نام جو ہونا چاہیے, یونیفارم نام ہے اس کا وہ ہونا چاہیے, کمپنی کا نام نہیں ہونا چاہیے. ڈوز یعنی اس کی ڈوز کتنی لینی ہے. فریکوینسی آف ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے, کتنی جو ہے یہ میڈیسن جو ہے کتنی دفعہ جو ہے ہم نے اس کو پیشنٹ کو دینی ہے. روٹ آف ایڈمنسٹریشن, کس طریقے سے, وہ آئی وی روٹ ہے, وہ انٹرمسکولر روٹ ہے, وہ سبکوٹینیس روٹ ہے, وہ اورل روٹ ہے, کس طریقے سے جو ہے میڈیسن دینی ہے. ڈیٹ, ٹائم اینڈ سگنیچر. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس دن کی ڈیٹ, ٹائم اور نیچے فزیشین کے سگنیچر ہونے چاہیے. یہ کچھ ڈیٹا ہے جو فزیشین جو کیا کہتا ہے آرڈر لکھتا ہے, ٹھیک ہے, جو آرڈر رائٹ کرتا ہے, رائٹنگ دا آرڈر اپنی پرسکرپشن کے اوپر لکھتا ہے, تو یہ ڈیٹا اس کے اوپر مینشن ہونا چاہیے تاکہ جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کنفیوژن نہ پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے, فزیشین یہ آرڈر لکھے, فارماسسٹ اس آرڈر کو دیکھے گا, فارمیسی اس آرڈر کو جو ہے اچھے طریقے سے ایویلویٹ کرے گی, جانچ پڑتال کرے گی, کیونکہ یہ کنٹرول حساس قسم کی دوائیاں ہیں, یہ عام پیشنٹ کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, خاص طور پر ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق جو ہے
باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے ڈلیور کی جاتی ہیں تاکہ پیشنٹ کو کسی بھی قسم کا اس سے ابیوز نہ ہو، مس یوز نہ ہو. اب نمبر 2 ہے جی میڈیکیشن آرڈر شیٹس. سب سے پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ جو آرڈر ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن کے لیے کنٹرول میڈیسن کی جو ہے اس کی کریکٹ ڈسٹریبیوشن کو جو ہے یقینی بنانے کے لیے ڈاکومنٹیشن میں سب سے پہلے وہ جو ہے ریٹن آرڈر یا رائٹنگ دا آرڈر کہ وہ سب سے پہلے وہ آرڈر رائٹ کرے، لکھے جو میڈیسن اس کو چاہیے ڈاکٹر کو. پھر میڈیکیشن آرڈر شیٹ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میڈیکیشن جو کیا کہتے ہیں جو شیٹ ہوتی ہے پیشنٹ کی کہ جو پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے یا پیشنٹ جو ہے وارڈ کے اندر اس کی ایک باقاعدہ شیٹ بن رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر اس کی مکمل مانیٹرنگ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کی. تو دوسرے نمبر پر وہ آرڈر شیٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے اس کی. فارمیسی ریسیوز فزیشین اوریجنل آرڈر کاپی اور ڈائریکٹ کاپی ایز گیون بلو. ٹھیک ہے، اب فارمیسی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فزیشین کا جو آرڈر ہے لکھا ہوا اس کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ وہاں پہ ریسیو کریں گی. اوریجنل کاپی کے اوپر جو ہے یہ کنٹرول میڈیسن جو ہے ڈرگ جو ہے یہ اس کو ڈلیور کریں گی میڈیسن. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائریکٹ کاپی ہو یا انڈائریکٹ کاپی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہے جی سیلف کاپنگ آرڈر فارم. ٹھیک ہے، یہ جو سیلف کاپنگ یعنی اس نے جو خود لکھی ہے کاپی جو ہے وہی یا تو ہونی چاہیے یا اس کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل شیٹ ہوتی ہے، نیچے کاربن پیپر کی شیٹ ہوتی ہے، وہ شیٹ ہونی چاہیے جو آٹومیٹیکلی جو ہے فزیشین اوپر لکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے نیچے جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، چھپ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم چھاپے والی شیٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ شیٹ جو ہے یہ ڈبل شیٹ ہوتی ہے. فزیشین جو ہے اپنا آرڈر لکھتا ہے تو نیچے وہ خود بخود ہی جو ہے کاربن پیپر کی وجہ سے وہ نیچے آرڈر لکھا جا رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ جو ہے یہ ڈپلیکیٹ ہو جاتی ہے. ایک جو ہے وہ پیشنٹ کی جو فائل ہے اس کے اندر لگ جاتی ہے فزیشین کی، دوسری جو کاربن کاپی ہے وہ فارمیسی کے اندر چلی جاتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پھر فارمیسی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ ایشو کرتی ہے. نمبر 2 جو ہے میڈیکیشن آرڈر شیٹ میں ایک سیلف کاپی ہوگی آرڈر فارم کی یا پھر الیکٹرو کیمیکل کاپنگ مشین. ٹھیک ہے، تو جو فزیشین نے جو کیا کہتے ہیں اپنا آرڈر پرسکرائب کیا ہے یا لکھا ہے تو اس کی جو الیکٹرو کیمیکل کاپی ہوتی ہے یعنی مشین کی مدد سے جو کاپی کرتے ہیں یا وہ والی کاپی جو ہے وہ والا آرڈر جو ہے وہ فارمیسی کے اندر ریسیو ہونا چاہیے. سملر پرسکرپشن کاپی پروڈیوس بائی دا فوٹو کاپنگ مشین. فوٹو کاپی مشین سے جو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں وہ کاپی جو ہے اس کو فارمیسی کے اندر بھیجنا چاہیے. نمبر 3 ہے جی کمپیوٹر سسٹم. ان کمپیوٹر سسٹم دا فزیشین انٹرز آرڈرز انٹو دا کمپیوٹر. اب اس میں جو ہے کمپیوٹر سسٹم کے اندر فزیشین جو ہے اپنا آرڈر لکھ دیتا ہے، کمپیوٹر اس کے اندر انٹر کر دیتا ہے، وہ وہاں پر جو ہے نہ صرف محفوظ ہو جاتا ہے بلکہ اسٹور بھی ہو جاتا ہے. اور فارمیسی کے جو ہے کیا کہتے ہیں فارمیسی کے اندر جو ہے وہ فارمیسی اسی کمپیوٹر آرڈر کو جو ہے وہ اوپن کر لیتا ہے، پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ آگے ڈسپینس کر دیتا ہے، ڈلیور کر دیتا ہے. تو وہ آرڈر جو ہے پھر فارمیسی کا جو کیو ہوتا ہے یا فارمیسی کا جو کیا کہتے ہیں انٹری ہوتی ہے یا فارمیسی کا جو لاگ ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر تو وہ پرسکرپشن جو ہے جو ڈاکٹر کی جو کمپیوٹر کے اندر انٹر کی ہوتی ہے وہ فارمیسی کے لاگ میں بھی جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے تاکہ وہ ریکارڈ کے اندر رہے. اس کے بعد ہے جی اسپیشل آرڈرز. اس طرح خاص قسم کے جو ہے اسپیشل آرڈرز بھی جو ہے ڈاکٹر کی طرف سے جو ہے کیا کہتے ہیں میڈیسن جو ہے وہ آرڈر کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں. خاص وہ جو خاص آرڈر ہیں یا خاص پرسکرپشن ہے وہ کس صورت میں ہوتی ہیں جی؟ ایمرجنسی آرڈر، نان فارملی آرڈر، ریسٹرکٹیڈ اور کنٹرول ڈرگس ETC. تو یہ جو جتنے بھی یہ اسپیشل آرڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی بھی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ فارمیسی کے اندر کی جاتی ہے اور انہی اسپیشل آرڈر کے اوپر بھی جو ہے وہ کنٹرولڈ میڈیسن جو ہے یا ہاسپٹل کی جو میڈیسن ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل جب ایمرجنسی کا آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے، انتہائی ایمرجنسی کیس آ گیا ہے
نان فارمولی آرڈر ہے کہ یعنی جو ہماری فارمیسی کے اندر موجود نہیں ہے، فارمیسی کی جو لسٹ ہے اس کے اندر وہ دوائی موجود نہیں ہے، وہ ہم نے علیحدہ سے منگوانی ہے دوائی، یا کیا کہتے ہیں انتہائی محدود یا جو ہے حساس قسم کی نگرانی والی دوائیاں جو ہوتی ہیں جو صرف ڈاکٹر، خاص ڈاکٹر کے نسخے کے اوپر ہی دی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے خاص چیکنگ کے بعد جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسپیشل آرڈر جو ہوتے ہیں، یہ اسپیشل آرڈر میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں خاص جو ہے ہم اجازت دیتے ہیں کہ اسپیشل آرڈر آئے، اس کے اندر ہم جو ہے وہ میڈیکیشن جو ہے وہ ہم ڈلیور کر دیں. تو لیکن جو ہے بعد میں جو ہے اس کا جو جتنے بھی ڈاکومنٹ پروف ہیں وہ ہم اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں ٹو انشور دا کریکٹ ڈسٹریبیوشن آف میڈیسن اینڈ کنٹرول سبسٹانسز فالوئنگ ڈاکومنٹیشن ول بی نیسیسری، یا فالوئنگ ڈاکومنٹیشن آر ویری امپورٹنٹ. نمبر 1 از رائٹنگ دا آرڈر، کہ فزیشین نے جو آرڈر لکھا ہے وہ کیا کہتے ہیں پیشنٹ کے ڈیٹے کے ساتھ جو ہے فارمیسی میں ریسیو ہو، فارمیسی اس کو سیو کرے. میڈیکیشن آرڈر شیٹ جو ہوتی ہے وہ سیو کرے فارمیسی اس کو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہے یا کاربن کاپی ہے یا الیکٹرو میکینیکل کاپی ہے، کیمیکل کاپی ہے، یا کیا کہتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے اندر ہے. تو یہ تینوں میں کوئی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کسی فارم میں بھی جو ہے وہ آرڈر فارمیسی کے اندر آ جائے تو اس کو جو ہے خاص طور پہ چیک کرنے کے بعد جو ہے اس کی ڈاکومنٹیشن اپنے پاس رکھنی چاہیے. اسپیشل آرڈر کی جتنے بھی اسپیشل آرڈر ہو، نان فارمولی ہو یا خاص کیا کہتے ہیں کنٹرول ڈرگس کے جو آرڈر ہوں، ان کا بھی جو ہے آرڈر جو ہے وہ پرسکرپشن جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کے اندر سیو فارمیسی کو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے انشور ہو سکے کہ ڈسٹریبیوشن آف میڈیسن یا کنٹرول سبسٹانس جو ہے ان کی کریکٹ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. نیکسٹ ہے جی ڈسپینسنگ آف کنٹرول سبسٹانسز. اب جتنے بھی یہ محتاط یا کیا کہتے ہیں خاص قسم کی نگرانی والی جو دوائیاں ہوتی ہیں یا مواد جو ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈسپینسنگ ہم کیسے کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہم تقسیم کیسے کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں پیشنٹ تک کیسے پہنچاتے ہیں. کنٹرول ڈرگ، کنٹرول ڈرگ از دیٹ وچ ہیز پوٹینشیل فار ابیوز اور ایڈکشن. ٹھیک ہے، کنٹرول ڈرگ یا حساس قسم کی دوائی جو ہوتی ہے یہ وہ دوائی ہوتی ہے جس کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کا مس یوز ہو سکے. ٹھیک ہے، وہ یا تو مس یوز ہوتی ہے یا اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، پیشنٹ کو عادت پڑ جاتی ہے، اس کا نشہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایسی دوائی جو کہ کیا کہتے ہیں زیادہ استعمال ہو سکے یا کیا کہتے ہیں اس کا غیر محفوظ استعمال ہو سکے یا مس یوز ہو یا اس کی جو ہے عادت پڑ سکے مریض کو، اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں نشے کی طرح جو ہے اس کی جو ہے پیشنٹ کو عادت پڑ جائے، تو ایسی دوائی کو سبسٹانس کو کنٹرول ڈرگ کہتے ہیں. ڈسپینسنگ فار کنٹرول ڈرگ ریکوائر اسٹرکٹ سپرویژن. اب جتنی بھی یہ کنٹرول ڈرگ جو ہوتی ہیں خاص قسم کی محدود حساس دوائیاں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر انتہائی سخت نگرانی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. ڈرگ لا 1976 ان اسکیڈول بی ہیز دا لسٹ آف سچ ڈرگ. اب یہ جو ڈرگ لا ہے 1976 کا یا پنجاب ڈرگ رول 2007 جو ہے اس کے اندر جو ہے اسکیڈول بی کے اندر جو ہے کنٹرول ڈرگ کی جو ہے وہ لسٹ دی گئی ہے. یہ دیکھیں یہ اسکیڈول بی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ تمام کنٹرول ڈرگ جو ہیں یہ دی گئی ہیں. یہ میں نے کچھ جو ہے میڈیسن کی جو لسٹ جو ہے وہ یہاں پر میں نے اٹیچ کر دی ہے. کیا کہتے ہیں باقی جو ہے آپ کو ڈرگ لا کے اندر جو ہے یہ مل جائے گی. یہ آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے دکھانے کے لیے میں نے جو ہے یہ اٹیچ کر دی ہے. اب اس اسکیڈول بی کے اندر تمام وہ خاص دوائیاں حساس قسم کی دوائیاں جن کا جو ہے یا تو مس یوز ہو جاتا ہے یا وہ مس یوز ہو جاتی ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے، یا پھر جو ہے وہ پیشنٹ کو اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، مریض بہت زیادہ استعمال کرنے لگ جاتا ہے. اس میں نارکوٹکس ہیں، نشہ آور ادویات ہیں، سائیکوٹراپک ہے، نفسیاتی اینٹی ڈپریسنٹ ہے، یہ نیند والی دوائیاں جو ہوتی ہیں یا نفسیاتی انزائٹی والی دوائیاں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہے اسکیڈول بی کے اندر کنٹرول ڈرگ میں یہ دوائیاں آتی ہیں.
رول اینڈ رسپانسبلٹیز آف ایڈمنسٹریشن. اب یہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ہاسپٹل کی, اس کا کیا کردار یا ذمہ داریاں ہیں کنٹرول ڈرگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 ہے جی سب سے پہلے افیکٹو یوز آف کنٹرول ڈرگ اپلیکیشن فارم. یہ جتنے بھی کنٹرول ڈرگ ہوتی ہے اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اپلیکیشن فارم جو ہوتا ہے, وہ اس بات کو ایڈمنسٹریشن یقینی بناتی ہے یا یقینی بنائے گی کہ اس کا مؤثر استعمال ہو. جب بھی کنٹرول میڈیسن چاہیے ہوگی تو وہ جو اپلیکیشن فارم ہوگا وہ ہر طرح سے جو ہے مکمل فل ہو کر فزیشین کے سائن کے ساتھ سگنیچر کے ساتھ جو ہے وہ فارمیسی کے اندر جائے گا. یعنی وہ فزیشین جو ہے وہ اس کو اپلیکیشن فارم کو کنٹرول ڈرگ اپلیکیشن فارم کو جو ہے استعمال کرے گا. چاہے ایک میڈیسن چاہیے چاہے زیادہ چاہیے, ہر وقت جو ہے جب بھی چاہیے تو یہ جو ہے اس کا افیکٹو یوز ہوگا, مؤثر یوز ہوگا اپلیکیشن فارم کا کنٹرول ڈرگ کے. نمبر 2 جو ہے یہ بھی کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری کے اندر ہے جی, ذمہ داریوں میں شامل ہے پیریوڈیکل ایویلویشن آف کنٹرول ڈرگ اینڈ ڈرگ فارم. ٹھیک ہے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کنٹرول کیا کہتے ہیں ڈرگ فارم ہے یا کنٹرول ڈرگز ہیں, اس کا جو ہے وہ جائزہ لیتی رہیں گی. پھر ہے جی منتھلی ایویلویشن آف کنٹرول ڈرگ ایڈمنسٹریشن فارم آف نرسنگ اینڈ فارمیسی. اب نرسنگ اسٹیشن اور فارمیسی کے اندر جتنے بھی پورے مہینے کے اندر جو ہے وہ کنٹرول ڈرگ کے جو اپلیکیشن فارم آئے ہیں, جتنی جو ہے وہ فزیشین نے کنٹرول ڈرگ یا میڈیسن لکھی ہیں, اس کو مہینے کی بنیاد پر وہ چاہے وہ نرسنگ اسٹیشن ہو یا فارمیسی ہو, اس کو جو ہے وہ اس کا جائزہ لیں گی, اس کو چیک کریں گی. تو یہ تینوں جو ہیں یہ بنیادی طور پر کنٹرول ڈرگ کے حوالے سے جو ہے یہ رول ہوتا ہے یا رسپانسبلٹیز ہیں ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن. ٹھیک ہے. پھر ہے جی پالیسیز اینڈ پروسیجر فار آرڈرنگ آف کنٹرول سبسٹانس. اب وہ کیا طریقہ کار ہے یا گائیڈ لائنز ہیں یا ہدایت جو ہے وہ کون سی ہدایت ہیں جو کنٹرول میڈیسن سبسٹانس کو جو ہے آرڈر کرتے ہوئے لکھتے ہوئے مریضوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں یا یوز کی جاتی ہے یا ان کو جو ہے گائیڈ لائنز کو فالو کیا جاتا ہے, سامنے رکھا جاتا ہے. سب سے پہلے ہے جی پریپریشن آف آرڈر. سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آرڈر جو ہے اس کو پریپیئر کرتا ہے. آل کنٹرولڈ سبسٹانسز آرڈر اینڈ ریکارڈز آر ٹو بی ٹائپڈ اور ریٹن ود انک اور انڈیلیبل پینسل. ٹھیک ہے, کسی کیا کہتے ہیں ایسی پینسل جس کو مٹایا نہ جا سکے, اس کے ساتھ جو ہے یا تو کمپیوٹر کے اندر لکھے گا, ٹھیک ہے, سسٹم کے اندر جو ہے وہ فزیشین لکھے گا, یا وہ کیا کہتے ہیں ایسی پینسل اچھی پینسل جس کی سیاہی کے ساتھ جو ہے وہ مٹ نہ سکے, اس کے ساتھ جو ہے اس کو لکھے گا, آرڈر کو پریپیئر کرے گا, تیار کرے گا. پھر ہے جی ڈاکٹرز آرڈر فار ایڈمنسٹریشن آف کنٹرول ڈرگ. اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ آرڈر کرے گا کنٹرول سبسٹانس جو ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنے کو, پیشنٹ کو جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ آرڈر کرے گا, لکھے گا, نرسنگ اسٹیشن جو ہے وہ میڈیسن جو ہے ڈاکٹر کے آرڈر کے مطابق جو ہے اس کو پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کر دے گا, لگا دے گا, یا اس کو پیشنٹ کو جو ہے میڈیسن جو ہے وہ کھلا دے گا. نمبر 3 ہے جی ڈاکٹر سگنیچر. اب اس نے جو ہے پریپریشن آرڈر پریپیئر بھی کر لیا, تیار بھی کر لیا, اس نے جو ہے آرڈر بھی کر دیا کہ یہ ایڈمنسٹریشن کر دیں, یہ پیشنٹ کو لگا دیں, یا اس کو دوائی جو ہے اس کی پیشنٹ کا ٹائم ہے کھانے کا اس کو کھلوا دیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ پرسکرپشن کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر سگنیچر بھی کرے گا. ٹیلی فون آرڈرز, وربل آرڈر. اب کیا کہتے ہیں اس میں جو ہے اگر کوئی ایمرجنسی کیس ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیلی فونیکلی جلدی جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ فارمیسی کو کہہ سکتا ہے یا وربل آرڈر بھی دے سکتا ہے. لیکن بعد میں جو ہے ٹیلی فونیکلی یا وربل آرڈر جو دیے ہیں اس کو جو ہے ریٹن فارم کے اندر جو ہے ڈاکومنٹیشن میں جو ہے اپنے سگنیچر کے ساتھ جو ہے مکمل ڈیٹا کے ساتھ جو ہے وہ فارمیسی کو اس کو دینا ہوگا. اب جتنا بھی کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ وارڈ اسٹاک سبسٹانسز فرام دا فارمیسی. An acquisition for ward stock control substance is
completed by placing a check mark opposite to the name, strength and form of control substance desired. اب کیا کہتے ہیں وارڈ کے اندر سے ایک ریکوزیشن فارم جو ہے یا اپلیکیشن فارم جو ہے جو کہ تمام کنٹرول دوائیاں جس کے اوپر جو ہے مارک کی ہوں گی, نشان لگایا ہوگا, وہ جو ہے جتنی دوائیاں چاہیے ہوں گی وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فارمیسی کو دیا جائے گا. پھر اسی کے مطابق جو ہے فارمیسی جو ہے وہ دوائیاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وارڈ سے جو ہے وہ ڈلیور کروا دی. اب کچھ پیشنٹ جو ہے جب ڈسچارج ہوتے ہیں تو وارڈ سے بھی میڈیسن لے کے جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں جو وارڈ اسٹاک جو ہوتا ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں ریکوزیشن فارم کے اندر اپلیکیشن فارم کے اندر جو ہے وہ اچھے طریقے سے لکھ کر فارمیسی کو دیے جائیں گے ڈاکومنٹ کی فارم میں کہ یہ دوائیاں جو ہے کنٹرول سبسٹانس جو ہیں یہ مہیا کر دیے جائیں. ڈسپینسنگ آف وارڈ سپلائی ٹو دا پیشنٹ فار ہوم یوز. اور پھر کیا کہتے ہیں جب ہاسپٹل فارمیسی نے جو ہے وہ نرسنگ اسٹیشن پر پہنچا دیے تو وہ میڈیسن جو ہے وہ پیشنٹ کو ڈسپینس کر دی جائیں گی اس کے گھر کے استعمال کے لیے. ٹھیک ہے, پیشنٹ کے حوالے ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق جو ہے پیشنٹ کو کاؤنسل کر کے دوائیاں اس کو ڈسپینس کر دی جائیں گی, اس کو پکڑا دی جائیں گی, دے دی جائیں گی کہ وہ جو آگے اس نے گھر میں استعمال کرنی ہے. ڈسپینسنگ ٹو امپلائی. اب جو امپلائی جو ہے وہاں پر ہاسپٹل کے اندر the ward supplies of the control drugs are not for the treatment of employees. اب وارڈ کے اندر جو میڈیسن آئی ہوئی ہیں وہ یا وارڈ کی جو سپلائی ہے اس سے جو ہے وہ پیشنٹ کو جو ہے میڈیسن جو ہے وہ نہیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ وارڈ کی میڈیسن وارڈ کے جو پیشنٹ ہے ایڈمٹ پیشنٹ ہے وہ ان کے لیے ہوتی ہے, وہ امپلائی کے لیے نہیں ہوتی. امپلائی کو اگر میڈیسن چاہیے تو ڈاکٹر اس کو فزیشین کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اس سے اپنا آرڈر کروائے گا. آرڈر کروانے کے بعد جو ہے وہ فارمیسی سے جو ہے وہ دوائیاں جو اس کو چاہیے وہاں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلیکٹ کریں گے. لاسٹ ون ہے جی ڈسپینسنگ آف کنٹرول ڈرگس فار ہوم یوز ڈیورنگ فارمیسی آف آورز. Occasionally patients who require drug for use at home are discharged from the hospital or released from the emergency ward during pharmacy of hours. اب کیا کہتے ہیں جب پیشنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہے یا ایمرجنسی سے ڈسچارج ہوا ہے تو اس وقت فارمیسی کا آف آور ہے, یعنی فارمیسی اس وقت بند ہے, کیا کہتے ہیں کلوز ہے. تو اس ٹائم میں جو ہے اسے ہوم یوز کے لیے جو دوائیاں جو ہوں گی وہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق جو ہے پرسکرپشن پر جو ہے وہ جو سائن پرسکرپشن ہوگی, ٹھیک ہے, تو اس کے مطابق جو ہے وہ سائن پرسکرپشن کے مطابق جو ہے اس کو ڈسپینس کر دی جائیں گی یا اس کو دے دی جائیں گی. بعد میں جب آف آور کے بعد جو ہے آن ہوگی, ڈیوٹی آن ہوگی, فارمیسی آن ہوگی, تو ڈاکٹر کا جو ہے وہ ریٹن آرڈر جو ہے پرسکرپشن جو ہے وہ وہاں پر مہیا کر دی جائے گی. اب 9 چیپٹر ہے جی کمیونٹی فارمیسی. An important branch of pharmacy which directly deals with the people in terms of compounding, counseling, education and awareness and dispensing of quality medicine to the general public. یہ امپورٹنٹ ایسی اہم جو فارمیسی کی شاخ ہے, دوائیوں کی شاخ ہے, جس میں جو ہے ڈائریکٹلی لوگوں کو جو ہے نہ صرف دوائیاں مکس کر کے دی جاتی ہیں, ان کو جو ہے دوائیوں کو تیار کر کے چھوٹے پیمانے پر تیار کر کے مکس کر کے بنا کر پیشنٹ کو صرف ڈائریکٹلی نہ صرف دیا جاتا ہے کاؤنسلنگ, ان کو جو ہے صلاح و مشورہ بھی دیا جاتا ہے, ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے جو ہے مکمل آگاہی فراہم کی جاتی ہے دوائیوں کے حوالے سے, اور معیاری دوائیاں جو ہے وہ عام لوگوں کو جو ہے دینے کا جو عمل ہوتا ہے, معیاری دوائیاں عام لوگوں کو معیاری دوائیاں تیار کرنے, پریپیئر کرنے, چھوٹے پیمانے پر اس کو ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق نہ صرف تیار کرنے, پیشنٹ کو مکمل کیا کہتے ہیں اویئرنیس دینے, اویئر کرنے, ان کو صلاح و مشورہ دینے کے حوالے سے جو ہے جتنی بھی معلومات ہیں جنرل پبلک کو ڈائریکٹلی جو دی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے جی ہاسپٹل کمیونٹی فارمیسی. کمیونٹی فارمیسی از اے برانچ آف فارمیسی وچ ڈائریکٹلی ڈیلز ود دا پیپل, جو کہ کیا کہتے ہیں
براہ راست جو ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے ان ٹرمز آف کمپاؤنڈنگ، یعنی کمپاؤنڈنگ کی فارم میں، کاؤنسلنگ کی فارم میں، ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس اینڈ ڈسپینسنگ آف کوالٹی میڈیسن ٹو دا جنرل پبلک. Community pharmacy always play a significant role in promoting, maintaining and improving the public health. جتنی بھی یہ پبلک ہیلتھ ہے ہماری سوسائٹی ہے اس میں کی جو کیا کہتے ہیں صحت کے جو کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہے یا ان کی صحت جو ہے، سماجی صحت جو ہے یا معاشرے کی صحت کے حوالے سے کمیونٹی فارمیسی جو ہے اس کا ہمیشہ سے جو ہے وہ بنیادی کردار رہا ہے صحت کو نہ صرف اچھا کرنے میں، اس کو برقرار رکھنے میں، بلکہ اس کو بہتری لانے میں جو ہے کمیونٹی فارمیسی کا بہت اہم رول ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے. کمیونٹی فارماسسٹ ڈیوائڈیڈ انٹو 2 categories. ورکنگ ان انڈیپینڈنٹ فارمیسی، یعنی جو ہے آزادانہ، جس پہ فارماسسٹ خود جو ہے اپنی فارمیسی کو رن کر رہا ہے یا آزادانہ طور پر جو ہے وہاں پر اکیلا کام کرتا ہے. یا دوسری ہے جی پریکٹس ان چین فارمیسی، یہاں جہاں پر جو ہے چین کی فارم میں ایک ہی فارمیسی کی جو ہے مختلف شاخیں ہیں، ایک ہی شہر کے اندر جو ہے کافی ساری شاخیں ہیں یا مختلف شہروں کے اندر اس کی جو ہے وہ شاخیں بنی ہوئی ہیں، چین بنی ہوئی ہے، تو چاہے فارمیسی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر کے کیا کہتے ہیں لوگوں کو جو ہے کمیونٹی کو جو ہے کمیونٹی میں جو ہے وہ سرو کر رہا ہے، اپنی خدمات جو ہے، اپنی صلاحیت جو ہے میڈیسن کے حوالے سے وہ جنرل پبلک کو وہ دے رہا ہے. فنکشن آف دا کمیونٹی فارمیسی. اب کمیونٹی فارمیسی کے فنکشن کیا ہوتے ہیں؟ پرووائڈ کوالٹی میڈیسن ٹو دا جنرل پبلک، ٹھیک ہے، جنرل عام لوگوں کو جو ہے وہ معیاری دوائیاں فراہم کرنا. پیشنٹ کاؤنسلنگ، پیشنٹ کو جو ہے کیا کہتے ہیں پیشنٹ کو جو ہے اصلاح و مشورہ دینا، ان کو جو ہے اصلاح کرنا، ان کو تجویز دینا دوائیوں کے حوالے سے. گائیڈ دیم ریگارڈنگ ویکسینیشن، حفاظتی جو ٹیکہ جات ہوتے ہیں ان کے حوالے سے رہنمائی فراہم کرنا. ٹو آرگنائز ہیلتھ کیمپ، ٹاکس اینڈ سیمینار، ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ گیدرنگ کرنا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مختلف سیمینار کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں تک شعور پہنچانا، یا کیا کہتے ہیں ان کو جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ ٹاک کر کے ان کو جو ہے بحث و مباحثے کے ذریعے کیا کہتے ہیں یا کمپین کے ذریعے یا کیا کہتے ہیں کیمپ لگا کر جو ہے تو عام جنرل پبلک تک جو ہے وہ معلومات جو فراہم کرنا. ڈسپوزل آف انوانٹیڈ میڈیسن، ٹھیک ہے، غیر ضروری یا کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ دوائیاں، ادویات جو ہوتی ہیں، میڈیسن جو ہے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ختم کرنا. اوبیسٹی مینجمنٹ سروس، ٹھیک ہے، موٹاپا جو ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرنا. اسٹاپ اسموکنگ سروسز، ٹھیک ہے، اسموکنگ کے حوالے سے جو ہے لوگوں کو گائیڈ کرنا، شعور دینا کہ اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے، اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں. اسکریننگ سروسز، ٹھیک ہے، لوگوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف قسم کی جو ہے تشخیص کے حوالے سے جو ہے اپنی خدمات دینا، جس طرح کہ ہیپاٹائٹس کی اسکریننگ ہوگی، ڈائبٹیز یا ہائپرٹینشن وغیرہ جو ہے اس کے حوالے سے جو ہے تشخیصی خدمات جو دینا، چیک کرنا، ٹھیک ہے، چیک کر کے جو ہے ان کو بتانا کہ ہیپاٹائٹس، ڈائبٹیز یا ہائپرٹینشن کے حوالے سے. پروموٹ ہیلدی لائف اسٹائل، ٹھیک ہے، اچھا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے جو ہے کیا کہتے ہیں لوگوں کو رہنمائی دینا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو ہے لوگوں تک شعور پہنچانا کہ کس طرح جو ہے آپ نے رہنا ہے، اچھے طریقے سے صحت مند زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، کون کون سا کھانا پینا جو ہے خوراک میں جو ہے وہ کھانا چاہیے، ٹھیک ہے. سیلف سپورٹ سروسز، سیلف سپورٹ سروسز ہیلپس یو ٹو لک آفٹر اینڈ کیئر فار یور سیلف اینڈ یور فیملی، ٹھیک ہے، اپنا اور اپنی فیملی کے حوالے سے جو ہے کیئر کرنا، خیال کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیا کہتے ہیں سیلف سپورٹ سروسز میں آ جاتا ہے.
योर फार्मेसी विल प्रोवाइड यू विथ एडवाइस ऑन ट्रीटिंग माइनर इलनेस, ठीक है। हम जो अपनी फार्मेसी जो होती है, कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है, वो क्या कहते हैं, जो माइनर इलनेस होती है, छोटी मोटी जो बीमारी होती है, जिसकी दवाइयाँ जो है ओवर द काउंटर जो है दवाइयाँ मिल जाती हैं, जिस तरह कफ है, कोल्ड्स हैं, या ये इसी तरह जो है लॉन्ग टर्म अर्थराइटिस या डायबिटीज़ जो है, इस हवाले से जो है क्या कहते हैं वो अपनी फार्मेसी में जो है वो क्या कहते हैं सेल्फ सर्विस जो है, हदायत जो है वो मिल जाती हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना है। फिर उसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से भी कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो अपना रोल प्ले करती है कि बताते हैं जी किस तरह जो है कौन सी जो क्या कहते हैं वो डिजीज़ हैं वो कम्युनिकेबल हैं, वो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी तक जो है में मुंतकिल हो जाए। जैसे डिप्थीरिया, मीज़ल्स हैं, ये मम्स वगैरह हैं, ये सारी जो हैं ये वायरल डिजीज़ हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पर्सन टू पर्सन जो है ये फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। पॉइजन कंट्रोल, ठीक है, पॉइजन को कंट्रोल के हवाले से भी, पॉइजन के हवाले से भी जो है जो रहनुमाई दी जाती है वो भी कम्युनिटी फार्मेसी का बहुत अहम रोल है, फंक्शन है। एनी सब्सटेंस बाय इट्स केमिकल एक्शन यूजुअली किल्स, इंजर्स और इम्पेयर एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने केमिकल एक्शन के ज़रिए आमतौर पर या तो किल कर दे, इंजर कर दे, या इम्पेयर ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्या कहते हैं डिसफंक्शन कर दे, ठीक है, उसका जो फंक्शन को जो है मुतासर कर दे, या उसको ज़ख्मी कर दे, या किल कर दे, तो उसे कहते हैं पॉइज़न, ठीक है। फिर इसी पॉइज़न का जो है असर ख़त्म करने के लिए वो एंटीडोट होता है, अ मेडिसिन टेकन और गिवन टू काउंटरएक्ट अ पार्टिकुलर पॉइज़न, ठीक है। किसी भी ख़ास पॉइज़न का जो एक्शन है उसको जो है उलट करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसे एंटीडोट कहते हैं। Pharmacists evaluate the medicines physically and chemically taken by patient and administer antidote in emergency। अब कम्युनिटी फार्मेसी जो होती है एमरजेंसी केस के अंदर वो क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं मेडिसिन जो ली है फिजिकली उसको पता चल जाता है या पता करता है, और उसका जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका भी जायज़ा लेता है। उसका जायज़ा लेने के बाद जो है वो उसको एमरजेंसी में जो है जिसने पॉइज़न लिया हुआ हो उसको जो है वो उसका एंटीडोट देता है, तो पॉइज़न का असर ख़त्म करने वाली जो है वो मेडिसिन देता है। नंबर 13 है जी मॉनिटरिंग। अब ये कम्युनिटी फार्मेसी का ये जो निगरानी जो है, चेक एंड बैलेंस जो होता है, ये भी उसका बहुत अहम फंक्शन है। अब मॉनिटरिंग में वो क्या चीज़ मॉनिटर करते हैं जी, एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन के जो मेडिसिन में उसी वक्त जो है डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक जो मेडिसिन जो है रेडी टू यूज़ फॉर्म में नहीं है, कोई क्रीम है, कोई लोशन है, या और मेडिसिन जो है, ठीक है, या कोई टैबलेट है, उसको जो है ग्रिल करके या उसको जो है क्या कहते हैं पीसीज में उसको जो है पाउडर फॉर्म में जो है प्रिपेयर करके देनी है, तो वो जो है एक्सटेम्परेनियस प्रिपरेशन, ठीक है। द मेडिसिन विच इज़ प्रिपेयर्ड according to the prescription of the physician on the spot, ठीक है, on the spot वो होती है extemporaneous preparation। informing healthcare profession and public। अब क्या कहते हैं क्या कहते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, पब्लिक जो होती है उसको जो है मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन देना, नई मेडिसिन जो आती हैं उस हवाले से जो है मालूमात देना, या क्या कहते हैं दवाइयों का जो मुनासिब यूज़ है, इस्तेमाल है, उस हवाले से जो है मालूमात जो है फराहम करना। ये भी जो है ये फार्मेसी का जो है ये अहम फंक्शन है। अब आगे है जी स्कोप ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। अब इस फार्मेसी का जो स्कोप है, इसकी अहमियत जो है कम्युनिटी फार्मेसी की, वो अब हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी फार्मेसीज इजीली एक्सेसिबल, सबसे जो बेसिक चीज़ है कम्युनिटी फार्मेसी की कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो इजीली असेसिबल होता है, वो जो है बहुत आसानी से जो है हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, वो हमें मिल सकता है, हम उससे बड़ी आसानी से इजीली जो है वो मिल सकते हैं या उस तक पहुंच सकते हैं। द मेन एक्टिविटी ऑफ द कम्युनिटी फार्मेसी आर, अब जो बुनियादी जिम्मेदारियां जो है, सरगर्मियाँ जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी की वो कौन कौन सी हैं जी, प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को जो है प्रोसेस करना, उसको देखना, जांचना, उसके हवाले से जो है उसी के मुताबिक जो है दवाइयाँ आगे मरीजों तक पहुँचाना। केयर ऑफ पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का ख्याल करना,
ٹھیک ہے. ان کو جو ہے دوائیاں دیتے وقت یہ خیال رکھنا کہ کون سی دوائی مائکرو اکنامکس خاص طور پہ جو ہے اپلائی کرنا کہ پیشنٹ کو کنڈیشن دیکھ کر جو ہے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں متبادل دوائیاں دیں جو سستی ہوں. ٹھیک ہے, کچھ کمپنی ٹو کمپنی دوائیاں جو ہے, ایک کمپنی کی دوائی جو ہے کیا کہتے ہیں مہنگی ہوتی, ٹھیک ہے, وہی دوائی دوسری کمپنی کی سستی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو کیا کہتے ہیں پیشنٹ کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے مریض کو ایسے دوائیاں فراہم کرنے کا جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں کیئر آف پیشنٹ, یا اس کو جو ہے پیشنٹ کو مکمل کاؤنسل کرنا, اس کو کیا کہتے ہیں گائیڈ کرنا. ٹھیک ہے, کہ کس طرح آپ نے دوائیاں لینی ہیں, کیسے استعمال کرنی ہے. پھر نمبر 3 ہے جی ایکسٹمپرینیس پریپریشن, اور دوسری جو اور اس کے اندر جو نمبر 3 پر جو اہم سرگرمی جو ہے وہ فارمیسی کے اندر ہو رہی تھی وہ ایکسٹمپرینیس پریپریشن, یعنی اسی وقت جو ہے پیشنٹ پرسکرپشن لے کے آیا اور پرسکرپشن کے اوپر کوئی لوشن لکھی ہوئی ہے, اور وہ لوشن فارمیسی کے اندر کیا کہتے ہیں موجود نہیں ہے, ریڈی ٹو یوز فارم میں نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے اس کو پیشنٹ کو دے دی جائے, تو وہاں پہ اس نے بنانی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کریم ہے یا آئنٹمنٹ ہے وہاں پہ اس نے پریپیئر کرنی ہے, اسی وقت جو ہے جو پریپیئر کرنے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں ایکسٹمپرینیس پریپریشن. جس طرح آپ نے جو ہے مختلف سلفر کریم تھی یا کیا کہتے ہیں ایسیٹائل سلسلک ایسڈ جو ہے اس کی آئنٹمنٹ جو ہے ہم نے پریپیئر فرسٹ کیا کہتے ہیں فارماسیوٹکس میں آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پریپیئر کرنے کا جو ہے طریقہ کار ہے, تو یہ ساری جو ہے یہ ایکسٹمپرینیس پریپریشن ہوتی ہے. انفارمنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اینڈ پبلک, اب کیا کہتے ہیں عام عوام کو یا کیا کہتے ہیں ہیلتھ کیئر کا جو مستند ڈاکٹر ہے, فزیشین ہے, یا وہاں پر جو میڈیکل سٹاف ہے اس کو میڈیسن کے حوالے سے مکمل معلومات جو دینا, یہ بھی کیا کہتے ہیں مین ایکٹیویٹی ہے کمیونٹی فارمیسی کی. ٹھیک ہے, اس لیے بھی اس کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اہم ہوتی ہے کمیونٹی فارمیسی. ہیلتھ پروموشن, اور جو کیا کہتے ہیں صحت کے حوالے سے جو ہے اچھے اقدامات کو جو ہے لوگوں تک پہنچانا, اس کی آگاہی دینا لوگوں کو جو ہے, یہ بھی کمیونٹی فارمیسی کے جو ہے اسکوپ کے اندر آتا ہے. سو دس از آل اباؤٹ کمیونٹی فارمیسی, فنکشن آف کمیونٹی فارمیسی, اسکوپ آف کمیونٹی فارمیسی. تو یہ 2 چیپٹر جو ہے یہ آج ہم نے جو ہے یہ ڈسکس کر لیے, جس میں جو ہے ایک ہے جی انٹروڈکشن ٹو کمیونٹی فارمیسی, کہ جو عام پبلک کے ساتھ جو فارمیسی کے اندر فارماسسٹ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے, اس کو کوالٹی میڈیسن دیتا ہے, ان کو ایجوکیشن دیتا ہے, ان کی وہاں پر میڈیسن کی کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے, تو اس حوالے سے جتنا گائیڈ کرتا ہے تو یہ کمیونٹی فارمیسی میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن جو ہے یہ آج ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. So this is all about today's lecture. Thank you so much for your attentions.